مل کر خدا کے کلام کی باتوں کو بانٹ سکوں۔ اور آج کا جو میرا مضمون ہوگا کہ میری اپنی بابت اور اپنی نسل کے لیے میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج ہم اپنی اور اپنے گھرانے کی بابت ذمہ داریوں پر غور کریں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو اگنور کر کے اپنی ذمہ داریوں سے بالا تر ہو کر ایمان کے منکر اور بے ایمانوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خدا کا بندہ حضرت موسیٰ جب قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لایا، بحر کلثم پار کروایا، اور اس کے بعد خدا کے فرمان، خدا کے آئین اور خدا کے احکام اپنی قوم کے لیے لے کر آیا اور ان کی ذمہ داری ان کو سونپی۔ یاد رکھیے پہلی بات میں نے کہی کہ اگر کوئی اپنی اور اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے، نمبر ایک اپنی پھر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ اس لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح ان ساری ذمہ داریوں میں آگے بڑھنا ہے اور ان ذمہ داریوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اگر لیتے ہیں تو ہم ایماندار لوگ کہلاتے ہیں، با برکت لوگ بنتے ہیں۔ تو اس لیے آج بائبل مقدس میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو فتح مند، سرفراز، عمر کی درازی اور بھلائی کو حاصل کرنے والے دیکھنے کے لیے خدا کے فرمان، آئین اور احکام ان کو دیے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب آج ہم دیکھیں گے کہ میری اپنی اور اپنے گھرانے کے لیے کیا ذمہ داری ہے۔ استثنا 6 باب میں لکھا ہے، یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ آئین، احکام، فرمان لکھا ہے تمہارے خدا نے تمہیں سکھانے کا حکم دیا ہے۔ والدین کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ سیکھیں۔ پہلا جو سٹیپ ہے وہ سیکھنا ہے، اور دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ سیکھیں۔ سیکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو۔ لوگ مصر سے نکل کر پار کر کے ملک کنعان کی طرف جا رہے ہیں، تو کہا ہے کہ جانے سے پہلے آپ کے پاس فرمان، آئین، احکام، آپ کے پاس آئین ہو، لا ہو، قانون ہو، آپ تربیت یافتہ ہو، آپ معرفت سے معمور ہو، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اگر آئین ہی نہیں ہے، قانون نہیں ہے، احکام نہیں ہے، فرمان نہیں ہے، تو ان کے بغیر تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، آوارہ ہو جائیں گے۔ جہاں رویا نہیں وہاں کے لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔
بے لگام ہو جاتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی منزل غلامی سے نکل کر غلام بننا نہیں ہے، آپ کو اس ملک میں جا کر قبضہ کرنا ہے، اپنی سرفرازی پر، برکات پر، دودھ اور شہد کی ندیوں پر، اچھے پھلوں پر، زرخیز زمین پر آپ کو وہاں پر قبضہ کرنا ہے۔ ان کے قبضے میں جانے کے لیے نہیں کہ ایک قبضے سے چھڑایا تو تم جا کر دوسرے قبضے میں پھنس جاؤ۔ آپ کو قبضہ کرنا ہے، آپ کا سرفرازی پر، آپ کا وہاں کی بلیسنگ پر قبضہ رہے۔ تو وہاں جانے کے لیے لکھے تمہارا خدا نے تمہیں یہ آئین، فرمان اور احکام دیے کہ نمبر 1 پہلے ان کو سیکھو، پھر ان پر عمل کرو، تاکہ اس ملک میں جا کر آپ اس کی اچھی سرزمین پر، اچھی برکات پر، وہاں کی کرنسی پر، وہاں کی سارے بڑے عہدوں پر قبضہ کر لو، وہاں کی بادشاہت پر قبضہ کر لو۔ اگر آپ نے فرمان بھول گئے، آپ کے پاس فرمان نہ ہوئے، آئین نہ ہوئے، قانون احکام نہ ہوئے، اور پھر آپ پر قبضہ ہو جائے گا بدروحوں کا، بیماریوں کا، مسائل کا، غیر قوموں کا۔ ارے دوسری قومیں آپ پر قبضہ کر کے آپ کو اسیر اور غلام بنا لیں گی۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیکھا ہی نہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم ہر شام کیوں جمع ہوتے ہیں اس گھرانے میں، یا کیوں ہم چرچ جاتے ہیں، ہم بائبل کیوں پڑھتے ہیں؟ بائبل مقدس اس لیے پڑھنا ہے، خادموں سے اس لیے سیکھنا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح اپنی برکات پر قبضہ کر سکتے ہیں، ہم کس طرح دشمن کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے بیاہ شادی کے متعلق کن لوگوں کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں ہر اصول سکھاتی ہے، قانون سکھاتی ہے، جینا سکھاتی ہے، اور فتح مند بنانا سکھاتی ہے۔ تو پہلی شرط ہے والدین کے لیے، بڑوں کے لیے، کہ وہ سیکھیں، اور دوسری بات اس پر عمل کریں، اور پھر آپ کی زندگی آلریڈی وکٹوریس ہو جائے گی۔ آپ کو پھر فتح کے ساتھ غلبہ بھی ملے گا، آپ غالب آؤ گے حالات پر، فضاؤں پر، ہواؤں پر، وباؤں پر، بلاؤں پر قابض ہو جاؤ گے۔ آپ کا اختیار، آپ کی کمانڈمنٹ ہوگی۔ خدا نے اس لیے آپ کو نکالا ہے مصر سے، گناہ سے، اس لیے توبہ کروائی ہے کہ توبہ کر کے بپتسمہ لے کے آپ سیکھنے کا عمل جاری رکھیں۔ ابتدائی لوگ جنہوں نے گناہ سے نکلے، توبہ کی، بپتسمہ لیا، اس کے بعد انہوں نے سیکھنے کا عمل جاری رکھا۔ وہ روٹی توڑنے، دعا کرنے، رفاقت رکھنے اور رسولوں سے تعلیم پانے میں مشغول رہتے تھے۔ اس لیے وہ ابتدائی لوگ پھیل گئے، دنیا پر جا کر قبضہ کر لیا۔ عزیز بہن اور بھائیوں، بدروہیں ان کے تابع ہو گئیں، فضائیں ان کے تابع ہو گئیں، سورج ان کے تابع ہو گیا، یردن ان کے تابع ہو گئے، حالات ان کے تابع ہو گئے۔ حالات ان پر اثر انداز نہیں ہوئے، وہ حالات پر، مسائل پر، بدروہوں پر وہ قابض ہوئے۔ خدا آپ کو ایک ایسی زندگی چاہتا ہے تو سیکھیں۔ آج سیکھنا کا عمل کرسچینٹی کے اندر بڑا کم پایا جاتا ہے آج کے دور میں۔ ہم پہلے ہی سیکھے ہوتے ہیں، ہم سکھانے والے ہوتے ہیں۔ ارے کسی سے بات کر لو، بات ابھی آدھی نہیں کی ہوتی، اگلا آدمی آپ کو 2 باتیں سنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہم پہلے ہی سیکھے ہوئے ہیں۔ یہ پرابلم ہے۔ کم سے کم پاکستان میں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر بندہ ہی
उस्ताद है, हर बंदा ही पादरी है, हर बंदा ही डॉक्टर है, हर बंदा ही नर्स है, हर बंदा ही जनाब इंजीनियर है। अरे सब सीखे हुए हैं, पर बाइबल कहती है इन्हें सीखो, इन पर अमल करो। आज सीख क्या लिया है? लिखा खुदा के फरमान, खुदा के आइन, खुदा के अहकाम सीखो। और अजीज बहन और भाइयों, सिर्फ यहां तक ही नहीं है, पहले सीखो फिर अमल करो। सीखे के बगैर क्या अमल करोगे? सीखा हुआ बंदा ही एक अमली जिंदगी रखता है अपने अंदर। अगर उसने सीखा ही नहीं कुछ तो वो क्या अमली जिंदगी रखेगा? नंबर 2 यहां पर लिखा है, और तू अपने बेटों और पोतों समेत अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूं जिंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। याद रखें कि सीख, फिर अपने बेटों को और अपने पोतों को भी ये बातें सिखा और उनको भी अमल करना सिखा, ताकि तेरे बेटों और तेरे पोतों की उम्र इस जमीन के ऊपर क्या हो? दराज हो। पहली बात कि तेरा कब्जा हो, तेरी कमांडमेंट हो, तेरी बादशाही हो। नंबर 2 खुदा चाहता है कि हम सीखें, अमल करें और आगे इसको नस्लों को सिखाएं। खुदा ने आपको बेटे पोते दिए हैं तो किस लिए दिए हैं? बेटे पोते खुदा देता है, और जिंदगी, फतहमंदी ये आपने देनी है। बच्चे औलाद खुदा देता है और जिंदगी हमने देनी है। कौन देगा? जिसने कुछ सीखा है, आइन सीखे हैं, अहकाम सीखे हैं, फरमान सीखे हैं। आज जिंदगी को क्या दे रहे हो? अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने बेटों को, बेटियों को क्या दे रहे हो मेरी बहन और भाइयों? अगर आपने सीखा ही नहीं है कुछ तो दे क्या रहे हो? जिंदगी आपने देनी है, आपकी जिम्मेदारी है। बड़ा अजीब सा लगता है कि औलाद खुदा देता है, जिंदगी हम दें। जी हाँ, गौर करें इस पर, कैसे हम जिंदगी देंगे? इंसान रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से फरमान निकला है, अहकाम निकले हैं, अरे उसके आइन है। जब ये आप अपनी नस्ल को दोगे, ये सिखाओगे, तो आपने अपनी नस्ल को जिंदगी दी है, दुश्मन पर कब्जा दिया है, बादशाही दी है, उम्र की दराजी दी है, और भलाई देखेंगे वो। ये बातें उसका रिजल्ट निकलेगा। याद रखें कि हमने अपनी औलाद को अच्छा कपड़ा तो दिया, हमने उसको खाने तो अच्छे अच्छे फास्ट फूड दिए, लेकिन कहां तक हमने उनको कलाम सिखाया? मैं आज बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि क्या कर, सुन इस्राएल, खुदावंद मेरा हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज के दिन मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे, रात चलते, लेटते, उठते वक्त उनका जिक्र किया करना। वाओ! उठते, बैठते, लेटते, सोते, खड़े होते, खाना खाते, उन्हीं का जिक्र किया करना। ये आप जिंदगी दे रहे हैं, ये आप सिखा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम छोटे छोटे जब होते थे तो हमारी मामा हमें अपने इर्द गिर्द लटा लेती थी, और याद रखें कि जब वो हमें अपने इर्द गिर्द लटा लेती थी, वो हमें अपने इर्द गिर्द लटाकर तो बाइबल मुकद्दस की आयतें कलाम सिखाती थी। हमें चिड़िया और तोते की कहानी नहीं सिखाई, हमें कलाम की बातें सिखाई सब बहन भाइयों को, और हम चारों बहन भाई खुदा की खिदमत, खुदा का कलाम सुनाते हैं।
हमारी मामा ने पहले बहुत कलाम सीखा, 50 बाब बाइबल मुकद्दस के वो डेली पढ़ती थी, हम अपनी आंखों से देखते थे, और 60 पर जाकर रुकती थी। तो उसने कलाम सिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम नहाकर निकलते थे तो मामा कहती थी जाओ सर में तेल लगाओ। हालांकि हमने अपने दौर में देखा लोग सर में तेल लगाना बुरी बात समझते हैं और वो हमें समझते हैं, लेकिन माँ कहती थी कि काहिन का सर चिकनाहट से खाली नहीं होना चाहिए, सर में तेल लगाओ। फिर जब खाते थे तो वो फिर भी कलाम सुनाती थी कि खाना कैसे है, बाइबल क्या कहती है खाने के तलक से। फिर किसी के घर अगर हम एक से ज्यादा बार जाते थे तो फिर वो कलाम सुनाती थी कि किसी के घर में बार बार जाने से वो दिक्कत हो जाएगा, आप मत जाइए। फिर जब हम कोई भी काम करते थे हमारी मामा कलाम की एक वर्ष सिखाती थी, यानी प्रेज द लॉर्ड के उसने कलाम हमें उठते बैठते चलते कलाम सुनाया। और अगर हम किसी की ऐबजोई करते थे तो वो कहती थी ऐबजोई नहीं करो। वो हर जगह पर जिंदगी के हर हल्के में, और यही बात हमारी माँ ने सीखी थी, बाप ने सीखी थी और उन्होंने आगे सिखाई। बहनों और भाइयों, आज बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है कि तू इन बातों को उनके दिलों पर, तेरे दिल पर, तेरी औलाद के दिल पर क्या हो जाए, नक्श हो रहे। तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे, राह चलते, लेटते, उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अब आपको अपनी नस्ल को खुदा का कलाम उठते बैठते चलते फिरते सुनाते रहना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर सीखा ही नहीं है तो सुनाएंगे क्या? तो सीखने का फायदा क्या है? ताकि आपकी नस्ल गुलाम ना बने। आज कितने लोग हैं, कितने वालिदैन हैं जिन्होंने सीखा ही नहीं, सीखना पसंद ही नहीं किया, बाइबल पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगता, चर्च जाना अच्छा नहीं लगता, मीटिंग अटेंड करना अच्छा नहीं लगता, कलाम सीखते नहीं, कलाम की बारी गुजार कर ही आते हैं, वो हदिये के टाइम पर आते हैं और फिर मीटिंग लंबी हो जाए, मैसेज लंबा हो जाए तो वो कुड़ते हैं, उनके पेट में दर्द पैदा हो जाती है, गैसेस होना शुरू हो जाती हैं और वो कहते लंबा ही बड़ा कर देता, कलाम लंबा ही बड़ा सुनाया। यानी सीखना ही नहीं चाहते, आवारा रहना चाहते, अदम मार्फत की वजह से खुद भी डूबे, नस्लों को भी डुबो दिया है। असीस बहन और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें फाते हों, बादशाह हों, सरदार हों, हाकम हों, कमांडर हों, तो फिर कलाम सीखो और इनको सिखाओ। अपने बेटों को, अपने पोतों को ये बातें सिखाओ। ये आप पर, मुझ पर फर्ज है, हम ये सुनाते रहें। अरे इतवार के इतवार ही नहीं, अरे शाम की मीटिंग में तो सीखा, पर सोते वक्त, उठते वक्त, लेटते वक्त, सफर करते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना, ताकि इनके ज़हनों पर ज़हन नशीन हो जाए। और दूसरे लफ्जों में इसका मतलब ये है कि तेरी नस्ल की नेचर बन जाए, उनके अंदर ये बातें नेचर में आ जाएं, खुदा के अहकाम नेचर में आ जाएं, हालात कैसे हो जाएं, वो उस कलाम से न दाएं न बाएं मुड़ने वाले हो सकें, वो उनके दिल पर लिखी गई हो, यूसुफ की तरह कि आगे बदी आकर खड़ी हो गई, उसके दिल पर लिखी गई थी कि मैं बदी से इत्तेफाक नहीं करूंगा, कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। उसके दिल पर लिखा था कि पाकीज़गी और बदी का आपस में कोई जोड़ नहीं है। उसने नूर में चलना, पाक रहना सीख लिया था, उसके दिल पर था। उसने अपने दिल में ये आने ही नहीं दिया, उस बदी को अपने साथ अटैच ही नहीं होने दिया। ये उसके दिल पर लिखी गई थी। और याद रखिए असीस बहन और भाइयों, इसीलिए तो यहां पर लिखा है, नंबर 1 सीखना है, फिर सिखाना है, अमल करना है। और मैं कह रहा था कि हमें सीखने की आदत बड़ी कम है।
وہ ایک ایگریکلچر کے جو پروفیسر تھے، وہاں پر ایک کلاس آئی ایگریکلچر میں سیکھنے کے لیے، تو پروفیسر نے کہا کہ آؤ ہم آج پہلا لیسن سیکھتے ہیں۔ تو ایگریکلچر میں اس نے ایک پودا لیا اور اس نے کہا آؤ ہم آپ کو پودا لگانا سکھاتے ہیں۔ تو جو پروفیسر تھے انہوں نے پودا لیا اور اس کو الٹا کر کے اس کے اس کی جڑ جو تھی، تنا جو تھا، وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور شاخیں نیچے کر دیں اور اس کھڈا کھود کے کہنے لگے اس کے اندر اس کو بند کر دو، اس کے اندر مٹی ڈال دو۔ جب انہوں نے ڈالنے لگے تو ایک شخص کہنے لگا اے پروفیسر صاحب الٹا لاؤنڈے ہو، پودا تسی الٹا لاؤنڈے ہو۔ پروفیسر نے کہا میں نے تیرے برین کو ہی سمجھنا تھا، تو پیچھے ہٹ جا، اس کا مطلب تو سکھانے کے لیے آیا ہے، تو سیکھا ہوا ہے، سیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اور اسی طرح سے بے شمار لوگ کئی بار سیکھ کر بیٹھتے ہیں، وہ صرف سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ مقدس پالوس بھی کہتا ہے کون سی بات ہے جو میں نے نہیں سیکھی، اس لیے سیکھو۔ اور سیکھنا کیا ہے؟ آج سیکھ کیا لیا ہے لوگوں نے؟ ارے ہندوازم میں رہ کر تو ہندو باتیں، ہندو رسم و رواج لوگوں نے سیکھ لی ہیں، جو ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ بیاہ شادیوں میں، مرنے پیدا ہونے میں، ارے وہی سیکھی باتیں آ رہی ہیں، بیاہ شادیوں میں وہ آ رہی ہیں۔ بیماری آ جائے تو وہی لوریاں دیتے ہیں لوگ دیویوں کی، اور انہوں نے سیکھا ہی یہ، ارے انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ جنگ کرنا، دعا کرنا، ڈانٹنا، غالب آنا، ہمیں کس طرح سے بیاہ شادی کرنا، کس طرح مرنا، پیدا ہونا، ان ساری باتوں کے اصول ہم نے نہیں سیکھے۔ آج سیکھا کیا ہے؟ میں تو حیران ہوں، لوگوں نے جو باپ دادا سے سیکھا ہے، ارے وہ ہندوازم سیکھا ہے، بت پرستی سیکھی ہے، تو ہم پرستی سیکھی ہے۔ ارے انہی باتوں کے اندر لوگ کو میں الجھا ہوا دیکھتا ہوں۔ لیکن آج سیکھنا یہ چاہیے۔ اچھا، میں ایک گھر میں گیا، 9 سال 9th کلاس کی لڑکی تھی، اس کو دورے پڑتے تھے، بدروہیں دورے ڈالتی تھی 15-20 دن کے اندر، 40 35 کبھی 20 دورے۔ تو ماں باپ حالانکہ پڑھا لکھا تھا، وہ میں جب ان کے گھر پہ گیا میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ وہ سامنے بیٹھی تھی، اس کی ماں باپ اور وہ بچی 9th کلاس میں پڑھتی، میرے ہاتھ اٹھاتے ہی وہ دڑم سے اس کو دورہ پڑ گیا اور وہ گر گئی۔ تو اس کی ماما کھینچ کر میرے پاس لائی، تو میں نے اسے ڈانٹا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے گلے کے اندر ایک ڈوری تھی جس کے اندر ایک چھوٹی سی مقدسہ مریم کا اسٹیچو تھا، اور ایک اور اس کے اندر ڈوری تھی، اس میں ایک کراس تھا اور اس کے اوپر یسوع مسیح لٹکا ہوا تھا، ہاتھوں میں کیل تھے، اور وہ بھی یسوع کتنا تھا، منی یسوع، چھوٹا سا یسوع تھا وہ، ارے وہ بھی ٹنگا ہوا مردہ یسوع تھا۔ پھر ایک اور روسلی تھی، اس کے اوپر بھی 3 چیزیں اس نے پہنی۔ جب وہ ٹھیک ہو گئی تو میں نے کہا یہ اتنا کچھ اس کے گلے کے اندر اتنا وزن کا دل ہی پایا؟ تو وہ کہنے لگے اس کی پروٹیکشن کے لیے۔ اب انہوں نے کیا سیکھا ہے؟ جاہل لوگ، بچے دورے پڑھ رہے ہیں، بیٹی غلام بنی پڑی ہے، پوزیسڈ ہے، ارے قبضہ ہے دشمن کا، ماں باپ نے سیکھا ہی نہیں۔ سکھایا کیا؟ کس پر ایمان رکھنا سکھایا؟ وہ چھوٹی سی وہ منی مریم پر، اس کے سٹیچو پر، ارے اتنے کے یسوع پر، 1 انچ کے یسوع پر، ارے وہ جس کے اندر جان نہیں، ارے ان ڈوریوں پر بھروسہ کرنا سکھایا؟ کیا یہ ایمان سکھایا ہے؟ یہ باتیں سکھائی ہیں؟ میں نے کہا ان کو پروٹیکشن کے لیے ڈالا، نہ ان کی آنکھیں ہیں، نہ ان کے کان ہیں، نہ ان کے ٹانگیں ہیں، نہ یہ چلتے ہیں، نہ ہاتھ ہیں، ارے یہ کیا پروٹیکشن کریں گے؟ میں نے صرف ہاتھ اٹھایا، یسوع کو میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، آپ کی بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے،
تو ان کو یہ سکھاؤ کہ آپ کا بائبل کے آئین قوانین اور اس کی باتیں سکھاؤ کہ بائبل کا خدا لشکروں کا خدا ہے، وہ جنگ میں زوراور ہے۔ لکھا ہے استشنا کی کتاب میں 20 باب میں، تیرا خدا تیرے ساتھ 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 چلتا ہے اور وہ تیری طرف سے تیرے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور انہیں نابود کر دیتا ہے۔ وہ تیری طرف سے جنگ کرتا ہے، وہ تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ انہیں سکھاؤ، جاؤ، لائٹ نہیں ہے کمرے میں جاؤ، چیز اٹھا کر لاؤ، گھبراؤ نہیں، خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بات داؤد نے سیکھی ہے، اس لیے وہ جولیت کے مقابلے میں چلا گیا، کہتا تو برشی، بالا اور تلوار لایا ہے، میں رب الفاظ کو لایا ہوں۔ وہ سیکھا ہوا ہے، وہ جانتا ہے، وہ اپنے خدا کو اسمایا ہوا ہے اس نے، اور وہ کہتا موت کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، بلکہ وہ کہتا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ارے بچوں کو کیا سکھایا آپ نے؟ یہ 9th کلاس میں چلے گئی ہے۔ جب میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ جب خدا تجھے ملے، تجھے تیرا مسیحا ملے، تو گیا خیال کرنا اس کے ہاتھوں میں سراخ ہونے چاہیے، اس کے پاؤں میں سراخ ہونے چاہیے، اس یسوع کو ماننا، اس یسوع کو دیکھنا، کہیں تجھے شیطان دا نہ لگا جائے کہ لمبے بال رکھ کے آ جائے، یسوع کا چہرہ اپنا لے۔ مجھے یہ ماں نے 4-5 سال کی عمر میں سکھایا تھا۔ جب میں 6.5 سال کا ہوا تو مجھے ریئلی یسوع مل گیا۔ ارے لاہور سینٹ اینڈریو چرچ کے باہر لون میں مجھے اور میرے بھائی کو دونوں کو ملا۔ ارے جب 20 فٹ پر 25 فٹ پر 20 فٹ پر خدا یسوع مسیح آ کر کھڑے ہو گئے اور ہم دونوں کو کہا بیٹا ادھر آؤ۔ جب یوں ہاتھ کیا تو میری نگاہ اس سوراخ پر چلے گی۔ میں نے کہا یہ وہی یسوع ہے۔ اب مجھے تو یسوع مل گیا۔ میں ان کی طرف گیا، میرا بھائی کہنے لگا میں ڈیڈی کو بلا کر لاتا ہوں، وہ تو ادھر چلے گئے۔ میں یسوع کے قدموں پر پہنچ گیا۔ میں چھوٹا سا تھا، 6.5 سال کا، جا کر میں نے یسوع کے پاؤں کو، پنڈلیوں کو، ارے گھٹنوں تک ہی جاتا تھا، میں یوں پکڑنے لگا، میری نگاہ ان کے پاؤں پر بھی چلے گئی۔ میں نے اس مسیح مصلوب کو دیکھا، ارے اس کیلوں والے یسوع کو دیکھا۔ ارے میرا دل، مجھے خدا نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر کہا، مجھے برکت دی، اور برکت دے کے خدا چلے گئے۔ اور جب میں 8 سال کا ہوا تو پھر پہلا معجزہ، میرے ڈیڈی کے اتنے بڑے بڑے پتھر تھے گردوں میں اور وہ زمین پر لیٹا کرتے تھے، پر یسوع کا دیدار مجھے مل گیا تھا۔ میں نے یسوع کے بارے میں، دشمن پر قبضہ کرنے کے بارے میں سیکھا تھا۔ میں نے دشمن پر قبضہ کیا، میں نے اس ساری درد کو، پتھریوں کو 8 سال کا میں نے ڈانٹا، اور آج میرے ڈیڈی 93 میں جا رہے ہیں، اور پریز دی لارڈ، انہیں کبھی کڈنی کا کوئی پرابلم، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آج بھی وہ فریش ہیں، ٹھیک ہیں، ببر شیر ہیں خدا کے فضل سے۔ اور یہ 8 سال میں ہوا۔ ہم نے سیکھا۔ آج سیکھا کیا ہے؟ آج سکھایا کیا ہے بچوں کو؟ ماؤں نے، باپ نے ایمان پر جینا سکھایا ہے، کلام کے خدا کی بابت سکھایا کہ وہ کون ہے۔ ارے لکھا ہے جو اس کے لوگ ہیں ان پر افسون چل نہیں سکتا۔ اے نکی جی نیچا گی تے کہنے کر دیتا، کوئی ہو گیا تے کچھ ہو گیا۔ سیکھا کیا ہے؟ خدا تیرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کی باتیں سکھا دے، ذہن پر نشین کر دے۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مسئلوں کا حل سیکھا ہی نہیں۔ آج گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو لوگ لوہا رکھتے ہیں۔ ارے ادھر کراچی میں ایک گھر پہ میں نے دعا کی، ان کو بیبی خدا نے 6 سال کے بعد میری دعا سے دیا۔ میں اس کو ملنے گیا تو اس کے تکیے کے پاس اتنا بڑا نیل کٹر رکھا ہوا، میں جی ایڈا بڑا کل ہی رکھیا، انجی رکھیا۔ پھر مجھے یاد آیا جب ہم گاؤں میں منادی کرتے تھے تو لوگ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو چارپائی کا جو سانگا پنجابی میں کہتے ہیں، اس کو بان کو ایک تالا لگایا ہوتا تھا لوگوں نے، اور یہ سیکھا ہے لوگوں نے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں
जो पता नहीं क्या क्या रस्में सीख गए हैं, जो दादी ने सिखाई हैं। वो दादी तुझे अपने बेटों और पोतों को खुदा के फरमान, आइन और अहकाम सिखाना है। आज अपनी अपनी जिम्मेदारी को लें, अदरवाइज मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक है। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर लोग ना सीख कर गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके ऊपर नशे ने कब्जा किया है, बीमारियों ने कब्जा किया है, अरे जिस्म की ख्वाहिशों ने कब्जा किया है। आज लोग कब्जे में जा रहे हैं। आपको तो इसलिए मुझे और आपको निकाला है, और खुदा ने आपको बच्चे इसलिए दिए हैं कि आप उनको जिंदगी दो, यानी कलाम दो। इंसान रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि खुदा की बातों से जीता रहेगा। इनको बातें कब देनी है? संडे स्कूल में देनी है 8 दिन के बाद, या इतवार के इतवार देनी है? नो, आपकी जिम्मेदारी है। आपका घर संडे स्कूल है बच्चों के लिए, अरे डेली स्कूल है। संडे स्कूल कोई चीज नहीं होती, डेली स्कूल होता है, बल्कि एवरी टाइम स्कूल होता है। यहाँ पर तो ये स्कूल दिया गया है कि तेरा स्कूल कैसा हो, संडे स्कूल हो? नो, डेली स्कूल हो। यस, डेली में भी क्या हो? एवरी टाइम। नहा रहा, इन कलाम सुना, नहा के बाहर आया, कलाम सिखा, रोटी खा रहा, कलाम सिखा, अरे बाहर जाने लगा है, कलाम सुना। इसको टीचिंग दे, बाहर जाने की, आने की, खाने की, मिलने की, किन से मिलना है, किन से नहीं मिलना, किन के साथ कैसे मिलना है, ये सारी बातें बाइबल की सिखा। यहाँ पर लिखा है उठते, बैठते, लेटते, सोते, चलते, अरे सब इन बातों को उसको पढ़ा, टीचिंग दे। तेरा घर कोचिंग सेंटर होना चाहिए, तेरा बेडरूम कोचिंग सेंटर, तेरा किचन कोचिंग सेंटर। अरे तू उठते बैठते, तेरा सफर ट्रैवलिंग कोचिंग सेंटर से बाहर नहीं निकालना, तब तुझे कितनी बरकतें मिलेंगी। नंबर 1 लिखा तू कब्जा करेगा, अरे तेरी बादशाहत होगी। नंबर 2 ये बातें तुझे तेरी उम्र को दराज करेंगी। और तीसरी बात यहाँ पर हमने पढ़ी है कि लिखा है कि तेरा फिर भला होगा, वाह भलाई होगी। और फिर असीस बहन और भाइयों, दूध और शहद पर तेरी गुजर बसर होगी। वाह, तेरा लिविंग स्टैंडर्ड कितना खूबसूरत होगा, दूध और शहद। वाओ, दूध और शहद। फिर ये नहीं होएगा कि सुखे टुकड़े लभदा फिरे, नहीं वेखी औलाद कदी सादक दी, लाचार ते टुकर मंग दी वे। दूध और शहद, वाह। अभी बहन ने मेरे लिए दुआ की और कलाम की तारीफ की। उसने कहा खुदावंद तेरा कलाम शहद के छत्तों से बढ़कर मीठा है। हाय, याद रखें, दूध और शहद ये तेरा गुजर बसर होगा। और फिर अच्छे अनाज, अच्छा फल, अच्छी बरकत, ये सब कुछ तेरी जिंदगी का खासा हिस्सा तेरी मेरास होगी, क्योंकि अगर तू इन बातों को ऐसा करेगा। अजीज बहन और भाइयों, याद रखें कि खुदा का कलाम लिखा है कि घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें बाबरकत हों, अबदियत इनके अंदर हों, तो फिर 3 बातें आज हमने सीखी हैं कि खुदा का फरमान और आइन और अहकाम, इनको सिखा। आप अपनी कहां तक मैं और आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? क्या आप उन्हीं बातों को बार बार बच्चों के साथ रिपीट करने से शर्म महसूस करते हैं? कहता है खाते पीते उठते लेटते बैठते चलते, अरे इनको ये उनके ज़हनों पर ज़हन नशीन कर दे। जी हाँ, मैं अपने पोतों को, जब मैं अपने पोतों को स्कूल छोड़ने कभी कभी जाऊं या मैं ट्यूशन पे, तो मैं पहले उनको खुदा की कलाम की बातें सिखाता हूं, कोई ना कोई आयत सिखाता हूं, फिर उनसे दुआएं करवाता हूं, फिर जीसस का शुक्र करना कहता हूं, मेरे साथ मिलकर हालेलुया के गीत गाओ।
پھر میں ان کو ان کی ایجوکیشن کو دہراتا ہوں، اپنے پیچھے پیچھے ان کے سبق ٹیچر کے جانے سے پہلے یہ میں جاتے ہی ان کا ہوم ورک جو ہے وہ ٹریولنگ میں ہی کروا دیتا ہوں۔ اور پریز دی لارڈ، میرے بیٹے کا نام اسرائیل ہے اور اس نے رزلٹ اس کا نکلا، اس نے پورے نمبر سب لیے، انگلش میں، میتھ میں، اردو میں کہتا ہوں کمال، میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ اور اسی طرح جب آپ خدا کے کلام کو سکھاؤ گے، بائبل میں لکھا ہے مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال ہے کہ جس کے بیٹے قداور پودوں کی مانند اور بیٹیاں محل کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں گی، وہ مبارک ہے قوم۔ پھر وہاں پر رکھنا نہیں ہوگا، پھر آہو نالا نہیں ہوگا، واویلا نہیں ہوگا۔ ارے پھر یہ ایسی زندگی چاہتے ہو تو آؤ پھر آج سے اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ میری ذمہ داری میرے لیے اور آگے میرے پوتوں اور میرے بیٹوں اور نسلوں کے لیے کیا ہے، ان کو اپنا کر ایک سکسیسفل، ایک پاورفل قوم بنیں گے۔ خدا آپ کو اور مجھے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہاللیلویہ۔